علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں نماز کا پریکٹیکل طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ مسجدوں میں مسلمانوں کا یا اور جگہوں پہ مسلمانوں کا نماز پڑھنے کا طریقہ اگر دیکھا جائے تو نماز میں اتنی کوتاہیاں کرتے ہیں کہ کسی کی کچھ غلطی ہوتی ہے، کسی کی کچھ غلطی ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نماز سرے سے قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، وضو بھی بنا رہے ہیں، وضو بنا کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نماز قبول بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اس نماز سے فائدے بھی کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم دین حاصل کرنا کہ جس سے اپنے ضروری مسائل معلوم ہو جائیں، اپنے ضروری مسائل انسان سیکھ لے، نماز کے طریقے، روزے رکھنے کا طریقہ یا روزے رکھنے کے مسائل یا اور بھی دیگر مسائل، اسلامی مسائل، بیسک جو مسائل ہوتے ہیں ان کو سیکھ لیا جائے۔ لیکن آج اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے تو کسی کی بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا کہ نماز میں اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ آپ کو نماز پڑھنے کا ایک طریقہ سکھاؤں، تاکہ بہت سارے مسلمانوں کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے نماز میں اگر کچھ غلطیاں ہوں تو وہ سدھر جائیں، وہ ٹھیک کر لیں۔ دیکھیے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اور آپ نے کیا ہے، اپنی جب نیت کریں گے تو سب سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کر جو پیروں کے جو جگہ رہ رہی ہے، پیروں کے درمیان جو فاصلہ رہنا ہے، وہ نہ تو بہت زیادہ کشادہ کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پیروں کو کیا میچ لینا ہے، بلکہ چار انگلیوں کا فاصلہ جو ہے پیروں کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ 4 انگلیوں کا فاصلہ۔ اب یہ 4 انگلیوں کا فاصلہ پیروں کے درمیان ہے، اور اس کے بعد ہمیں نیت کرنی ہے۔ نیت کریں گے، جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نماز پڑھ رہے ہیں، یا کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اسی کے اکارڈنگ آپ نیت کریں گے۔ جب نیت کریں گے تو نیت کرتے وقت کیا ہے کہ آپ کے جو یہ ہاتھ ہیں یہ قبلہ رو ہونے چاہیے، اور یہ آپ کے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں یہ نہ تو بہت زیادہ کشادہ ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ نیچ لینی چاہیے، بلکہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پیروں کی انگلی یہ سیدھے ہونے چاہیے اور اپنے حالت پر ہونی چاہیے، اور یہ نماز اس کے بعد جو ہے کانوں کے لو سے ہی چھو جائیں۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اللہ اوپر کر لیتے ہیں، بلکہ یہ درمیانہ روی ہونا چاہیے ان میں، اور کانوں کی انگلیوں کو یہ کیا چھو جائیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جو ہماری نگاہ ہے، نیت مانگتے وقت جو ہماری نگاہ ہے وہ ہمارے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، نہ تو ایسے کہ ہماری نگاہ سیدھے ہے، نہ ہی دوسری طرف، بلکہ اللہ اکبر کہتے وقت جو ہماری نگاہ ہے وہ ہمارے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر ہم نے کہا، نیت باندھی۔ اب نیت باندھ کر ہاتھ کیسے باندھنے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسا کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح سے کر لیتے ہیں، یہ بہت زیادہ لوگ ایسا کر لیتے ہیں، بلکہ جو صحیح طریقہ ہاتھ باندھنے کا، صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہاتھ کی یہ ہتھیلی، اس کو ہمیں اپنے بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے پشت پر رکھنی ہے۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے، غور سے دیکھنا، اس طرح سے رکھنی ہے۔ رکھ کر جو ہے اب ہمیں انگوٹھے سے اور اپنی چھنگری کو باندھ دینا ہے، اس طرح سے اس کو ٹائٹ سے پکڑ لینا ہے، اور جو تینوں انگلیاں ہیں وہ ہمیں کیا ہے، اس طرح سے رکھنی ہے۔ ہمیں ہاتھ کہاں پر رکھنا ہے؟ یہ والا ہاتھ، دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رکھنا ہے، اس جگہ پر، اور رکھنے کے بعد اپنے جو چھنگلی ہے اور اپنی انگوٹھا اس کو اس طرح سے باندھ لینا ہے، اور باندھ کر تینوں انگلیاں اس طرح سے رکھنی ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھوں کو رکھنا ہے، نہ تو اوپر رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نیچے رکھنا ہے، بلکہ ناف کے نیچے ہمیں اس طرح سے رکھنا ہے۔ اب رکھنے کے بعد ہمیں پڑھنا سبحانک اللہم، ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمد شریف، اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد اب ہم جب رکوع میں جائیں گے، جب رکوع سے سجدہ کرنے کے بعد، رکوع کرنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے سیکنڈ رکعت میں، تو ہم ثنا نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اس طرح سے ہمیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ طریقہ یہ ہوا۔ اس کے بعد جب ہم رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جا کر اللہ اکبر کہہ کر جب ہم رکوع میں جائیں گے تو ہمارے جو یہ ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، یہ ہاتھوں کی انگلیاں نہ تو بہت زیادہ میچنی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ کشادہ کرنی چاہیے، بلکہ چھنگلی سے اور اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کو اس طرح سے پکڑنا چاہیے، اور تینوں انگلیاں بالکل درمیانہ روی ہونی چاہیے اور اپنے گھٹنے پر زور دینا چاہیے۔ اس کے بعد رہا مسئلہ کمر کا، تو کمر جو ہے سجدے کی حالت میں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، بالکل سیدھی۔ اور سر کا مسئلہ رہا، رکوع کرتے ہوئے تو سر بہت زیادہ لوگ ایسا کر لیتے ہیں، اس طرح سے کر لیا، بہت سارے لوگ اس طرح سے کر لیا، بلکہ سر بالکل کمر کی سیدھ سے بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد
ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد اب ہم جب سجدے میں جائیں گے تو سجدہ کرتے وقت بہت زیادہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے کیا اپنا اگر دامن جو ہوتا دامن کو کھینچ لیا، یہ لڑکے اگر پینٹ پہنے ہوئے ہیں تو پینٹ کو اس طرح سے کھینچ لیا، کھینچ کر رکوع سجدے میں جائیں گے. بلکہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ہمیں ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں کو سیدھے رکھ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر ہمیں سجدے میں جانا ہے. جب سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں کس طرح سے جانا ہے؟ سجدے میں جاتے ہوئے اس طرح سے رکھ لینا ہے اپنے ہاتھوں کو، انگوٹھوں کو پکڑنا. پکڑنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں کیا ٹیکنا؟ ہاتھ نہیں ٹیکنے بلکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھٹنوں کو ٹیکنا ہے. اور گھٹنوں کو ٹیک کر اپنے ہاتھوں کو ہمیں اس طرح سے رکھنا ہے سجدے کی جگہ پر. اب ہاتھوں کو سجدے کی جگہ پر رکھ کر نہ تو ہاتھ بہت زیادہ کشادہ کر لینے ہیں اور نہ ہی ہاتھ بہت زیادہ کیا میچ لینے ہیں، بلکہ اس طرح سے رکھنے کہ ہمارا سر ان میں آ جائے. اب یہ رکھ لیا. اب سجدہ کرتے وقت ہاتھوں کی جو انگلی ہیں نہ تو بہت زیادہ کشادہ کرنی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ میچنی ہے، بلکہ اپنے درمیانہ روی حالت پر چھوڑ کر ہمیں سجدہ کرنا ہے. اللہ اکبر. اب سجدہ کرتے ہوئے جو ہمارے یہ ہاتھ ہیں کوہنیاں، ہماری یہ کوہنیاں جو ہے نہ تو بہت زیادہ ہمیں اس طرح سے کر لینا، میچنا بھی نہیں ہے، نہ ہی کشادہ کرنا ہے، بلکہ درمیانہ روی حالت پر اپنے چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد رہا مسئلہ سجدے کی حالت میں بہت ضروری مسئلہ جو ہے پیروں کا مسئلہ. تو پیروں کے مسئلے میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پیر اپنے کھڑے کر لیے، بہت سارے لوگوں نے ایسا کر لیا، بہت سارے لوگوں نے ایسا کر لیا. بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اپنے پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ ان کا قبلہ کی طرف سمت ہونی چاہیے اور اپنے پیروں کی 5 انگلیوں کو کیا ہے، 5 انگلیوں کو پیٹ زمین سے ملا دینا چاہیے، جس طرح سے میرے پیر ہیں اس طرح سے رکھ لینا چاہیے. اور اس کے بعد ہمیں اللہ اوپر کہہ کر کھڑا تشہد میں بیٹھ گئے. جب تشہد میں بیٹھے تو جیسے اور رکعت نماز بتائیں اس طرح سے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے. تشہد کا مسئلہ رہا، تشہد میں بیٹھے تو تشہد میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو نہ تو اس طرح سے رکھنا ہے، بہت زیادہ لوگ ایسے کر لیتے ہیں، نہ ہی یہاں رکھنا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے گھٹنوں کے اکارڈنگ اس طرح سے کیا ہے رکھنا ہے. رکھ لیا. اب ہم نے تحیات للہ والصلوات پڑھا اور اس کے بعد اشہد و لا الہ پڑھا. تو انگلیاں اشہد و لا الہ پہ ہمیں انگلی اشہد پہ انگلی اٹھانی ہے اور اللہ الہ پہ گرا دینی ہے. انگلی اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا؟ بہت سارے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے اٹھاتے ہیں، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں انگلیوں کو اس سے ہتھیلی سے ٹیک لینا چاہیے اور اس کے بعد اس طرح سے ہلکا بنا لینا چاہیے. اس طرح سے کیا ہے ہمیں ہلکا بنا لینا چاہیے اور ہلکا بنا کر ہمیں سمع اشہد و لا الہ الا اللہ ہمیں انگلی اٹھا لینا چاہیے. اس کے بعد درود ابراہیم اللہم صلی اللہ مبارک پڑھیں. اس کے بعد اللہم ربنا. اب جب سلام پھیریں تو سلام کس طرح سے پھیرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سلام پھیرنا بہت سارے لوگ سیدھا دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، بلکہ سامنے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اپنے اتنا سلام پھیرنا ہے کہ اپنا یہ داہنا منڈا ہے یہ نظر آ جائے اور نگاہیں جو ہے نیچے ہونی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے. اب اگر ہم جماعت میں ہیں تو اتنا سلام پھیرنا چاہیے کہ جو اگر ہمارے پاس میں جو ہمارے مقتدی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ ہمیں رخسار جو ہے یہ نظر آ جائے، یہ نظر آ جائے ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب سیکنڈ سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ابھی اتنا ہی کہ بایاں منڈا ہمیں نظر آ جائے. اور اگر جماعت میں ہے تو جو مقتدی ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے جو نمازی تو اس کا ہمیں یہ رخسار نظر آ جائے. اس طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیر دینا ہے. تو یہ نماز کا مکمل طریقہ ہوا. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچائیں. رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ علیہ